ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے چاند رات کے حوالے سے، اب کچھ بات کرتے ہیں عید کے منانے کے حوالے سے. جی طالب صاحب. دیکھیں جی، عید منانے میں ہم پہلے تو ہم جائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا کیا اور کیا طریقہ کار اختیار کیا. ایک تو یہ کہ عید کی نماز بڑے اجتماع کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ اختیار کیا، شہر سے باہر ایک کھلے میدان میں سارے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی بات کی. اب تو خیر ہم نے شہر اتنے بڑے بنا لیے ہیں کہ کسی ایک اجتماع کی کوئی امکان باقی نہیں. ہر علاقے کی اپنی مسجد ہے، ہر علاقے کا اپنا نماز کا ٹائم ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایک شہر میں آباد ہیں، تو مختلف جگہوں پر عید کی نماز ہوتی ہے. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ عید کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسوہ قائم کیا تھا کہ یہ حکمران پڑھائیں گے اور صحابہ بھی پڑھاتے رہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ بالعموم ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز بھی نہیں پڑھتے. عید کی خود انہوں نے نماز بھی نہیں پڑھتے اور بالعموم ملک میں بھی نہیں ہوتے. تو وہ ان سے ہم کیا توقع کریں. بہرحال علماء یہ کام کرتے ہیں ہمارے، تو عید بڑے اجتماعات کی شکل میں ہونی چاہیے. اور یہ جو رجحان ہے کہ ہر مسجد میں عید کی نماز ہو، اس کو کم سے کم ہونا چاہیے. کم از کم محلے کی سطح پر، یہ ایک کمیونٹی کے سطح پر تو ایسا ہو کہ سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہوں اور عید کی نماز پڑھیں. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ نئے کپڑے پہنے جائیں، خوشبو لگائی جائے، نہایا دھویا جائے. نہا دھو کے آپ عیدگاہ پہ، پہلی سرگرمی یہ ہے کہ آپ عیدگاہ پہنچیں اور عید کی نماز پڑھیں. طالب صاحب، نئے کپڑوں پہ آپ نے بہت زور دیا ہے، تو یہ ذرا کچھ، اب ہماری تو ٹریولنگ ہے نا، تہوار بھی ٹریولنگ ہے، ہمارے رمضان بھی ٹریولنگ ہے، تو کئی دفعہ مشکل بہت ہو جاتی ہے. کانسیپٹ ہمارا ہے بہت نئے کپڑوں کا، مطلب اگر سارا سال بن بھی رہے ہیں تو عید پہ نئے کپڑے اور بچوں کے بچیاں نئی جوتیاں اور وغیرہ وغیرہ. تو کئی دفعہ مڈل آف دا منتھ میں عید آ جاتی ہے، تو نئے کپڑے کہنے کا یہاں پہ یہ مطلب ہے کہ ستھرے، ہاں ظاہر ہے، اور باقی آپ کی الماری میں سے مناسب سب سے جیسے ہم زیادہ پریزنٹیبل، جیسے ہم تفریح سیلیبریٹ کرنے کے لیے کو کرتے ہیں، اہتمام سے جیسے ہم کسی بڑے موقع پہ جاتے ہیں تو ہم اپنا جو کچھ بھی ہمارے ہے، ہمارا اسٹیٹس ہے، اچھا ہے، اس کو بیسٹ ہے، اس میں اچھی حالت میں ہے، یہی مراد ہے. نئے کپڑوں سے بھی یہی مراد ہے. یہ کوئی فرض تھوڑی ہے کہ لازماً نئے کپڑے خریدنے. جو آپ کے پاس اچھے کپڑے ہیں، صاف ستھرے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں، وہ آپ پہنیں اور آپ عید کی نماز پڑھنے جائیں. اب عید کی نماز میں دیکھیں تکبیریں زائد کر دی گئی ہیں، اضافی تکبیریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی کبریائی کا اعلان ہو رہا ہے. اور پھر عید پڑھنے جاتے وقت اور پڑھتے آتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی بھی تکبیر بلند کرنے کے لیے کلمہ جو ہے اس کو دہرانے کو کہا گیا. اور یہ بھی کہا گیا کہ راستہ بدل کر آؤ، تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ جگہوں پر آپ اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے. تو عید کے دن کا آغاز خدا کی عظمت کا ادراک اور احساس کرتے ہوئے اور اس کا اعلان کرتے ہوئے ہم نے عیدگاہ جانا ہے. اور عیدگاہ جا کے ہم عید کی نماز پڑھیں گے. اس میں بھی زائد تکبیرات ہوں گی، بار بار اللہ اکبر کی آوازہ جو ہے وہ بلند کیا جائے گا. اس میں یہ چیز بھی شامل ہے نا کہ مجھے رمضان ملنا نصیب ہوا. جی، یہ بات بھی شامل ہے. اللہ یہ تو قرآن میں کہا گیا ہے نا کہ یہ اس میں تم تکبیر رب کرو اس بات پر کہ تمہیں اس نے ہدایت بخشی ہے، اسی لیے اس مہینے کو روزوں کا مہینہ بنا دیا گیا. تو اس کا ایک پہلو سے اظہار ہماری اس سرگرمی میں بھی ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہوئے تکبیر رب کرتے جائیں گے، اور وہاں جب نماز پڑھی جائے گی تو اس میں بھی زائد تکبیریں ادا کی جائیں گی. طالب صاحب، یہاں میں بات ایک ایڈ کروں جو پچھلے اس میں ہم گفتگو میں کہہ رہے تھے، یہ چاند رات کی ہلڑ بازی کے لوگوں کو، کہ ان کو یہ پتا ہو کہ قرآن پاک میں اس بات کا ذکر ہے کہ میں نے تمہیں ہدایت بخشی. اب ان کو پتا ہو کہ یہ رمضان کا مہینہ گزار کر، ہدایت کا مہینہ گزار کر یہ اس مقام پہ پہنچے ہیں، تو جو ہدایت وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے بخشی ہے، اس پہ یہ ذرا تھوڑا سا کانٹمپلیٹ کریں، تھوڑا سا اس پہ فکر ضرور کریں کہ وہ ہدایت ہم نے کہاں پھینک دی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بہت ضروری ہے کہ اس کو فکر مندی کے ساتھ اس معاملے کو دیکھا جائے. پھر اس کے بعد جب عید کی نماز پڑھی جاتی ہے تو پھر جو امام ہے عید پڑھانے والا وہ خطبہ دیتا ہے. اس خطبے میں لوگوں کو ظاہر نصیحت کی بات کی جاتی ہے، ان کو زندگی کے بارے میں اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں، دین کی جو باتیں تذکیر کی ضرورت ہے ان کی تذکیر کی جاتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت کے تعلق سے ہم نے عید کے دن کا آغاز کیا ہے. اب ہم واپس آ گئے ہیں تو اس کے بعد ہم تفریحی جو بھی ہمارے پروگرام ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ملنے کے لیے جانا آنا ہے، کھانے پکانے ہیں، ایک دوسرے کی دعوت کرنی ہے، وہ ساری سرگرمیاں اب شروع ہو سکتی ہیں اور آپ ایک دوسرے سے ملیں ایک دوسرے. لیکن اس معاملے میں جو اندیشے کی بات ہوتی ہے عید کے دن میں کہ جو 5 وقت نمازیں پڑھتا ہوا آ رہا ہے، روزے رکھتا ہوا آ رہا ہے، بالکل غائب ہے. بالکل عید کے دن کی نمازیں بالکل غائب ہو جاتی ہیں. اور آپ مسجدوں میں جائیں تو آپ کو 2 یا 3 لوگ ملیں گے
کہ جن کے ساتھ آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے، جن کے ساتھ آپ عصر کی نماز لگتا ہے کہ رمضان سب کچھ سمیٹ کے اپنے ساتھ ہی لے گیا ہے. تو اس میں کانشیس رہنا چاہیے کہ بھئی آپ نے اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو پھر عید کے یعنی دن اب وہی معمول کے انسان ہیں جو شعبان میں تھے، پھر رمضان میں تھے، اور پھر یہ آپ آج موجود ہیں. اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ 5 نمازیں کسی بھی حالت میں کسی بھی دن ختم نہیں ہوتی، کسی بھی علاقے میں کسی خطرے کی حالت میں بھی ختم نہیں ہوتی، جنگ کی حالت میں بھی ختم نہیں ہوتی. تو عید کا دن کون سا ایسا دن ہے کہ جس میں آپ بے پرواہ ہو جائیں؟ مگر نماز خوشی کے موقع پہ تو ہمیں اللہ کے حضور زیادہ نہیں جھکنا چاہیے، زیادہ جانا چاہیے، اور ہمیں اس کا خیال زیادہ شکر کے مقام پر اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ عید کے دن میں تو یہ خوشی کا دن ہے، ایک تہوار ہے، اس میں ہمیں خوشی کرنی ہے. خوشی دین میں ناپسندیدہ نہیں ہے، منع نہیں کیا گیا کہ تم خوشی نہ کرو. کھانے میں، پینے میں، ملنے جلنے میں، تفریحی پروگرام بنانے میں ہر طرح کی آپ کو موقع حاصل ہے، لیکن آپ خدا کو بھول کر کچھ نہیں کر سکتے. اور خدا کو نظر انداز کر کے، اور خدا کے جو احکام ہیں ان کو نظر انداز کر کے اگر آپ خوشی کر رہے ہیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں. اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان سے ہم نے کچھ پایا ہی نہیں، کچھ بھی نہ پایا. تو یہ بات ہے جس کو اس میں پیش نظر. طالب صاحب ایک اور بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ عیدی جب ہم دیتے ہیں مطلب بڑا انتظار ہوتا ہے. بچے میرے تو اس طرح پوچھتے ہیں، چھوٹے تھے تو زیادہ پوچھتے تھے یہ گفٹس والی عید ہے، مطلب کہ اس پہ عیدی ملے گی. تو اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ آیا یہ ہمارا کوئی دین کا حصہ ہے کہ عیدی ملتی ہے، یا یہ کچھ کرسمس سے ملتی جلتی بات ہے، یا یہ کوئی خوشی کا اظہار ہے، یا روزوں کا انعام ہم دیتے ہیں، یا کیا بات؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ چونکہ ایک تہوار ہے، خوشی کا موقع ہے، تو بچوں کو کچھ اپنی مرضی سے کھانے پینے کا اور بازار سے شاپنگ کرنے کا اور ایک دوسرے کو کھلانے پلانے کا جو شوق ہوتا ہے اس کی تسکین کے لیے ہمارے کلچر کا یہ حصہ ہے. کلچرل ایک ایونٹ ہے. اس میں والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو عیدی دیتے ہیں، رشتہ دار بھی ایک دوسرے کے بچوں کو عیدی دیتے ہیں. تو یہ بالکل اس کا دین سے نہیں کوئی تعلق ہے، نہ کسی دوسری قوم سے کوئی تعلق ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کسی کی نقالی میں ہم نے اختیار کر. لیکن یہ ہے کہ تحفے تحائف دینے کا ذکر ہمیں ملتا ہے. تحفے تحائف تو وہ ویسے ہی کہتے ہیں کہ محبت بڑھتی ہے، سارا سال ہی دینے چاہیے کہ محبت کو بڑھاؤ، تحائف دینے سے محبت کو بڑھاؤ. تو عید کے موقع پر یہ کلچرل چیز ہے، یہ مطلب خوشی کا اظہار ہے اور خوشی میں شریک کرنے کا ایک طریقہ ہے. دیکھیں عیدی دینے میں میں تو اس کو ایک اچھی مثبت چیز سمجھتا ہوں جو ہمارے بزرگوں نے اختیار کی، کہ اصل میں یہ ایک دوسرے کو موقع دینے کا طریقہ ہے. آپ اگر اپنے لین دین بڑھانے کا طریقہ ہے، آپ اپنے کسی کمزور رشتہ دار کے پاس جاتے ہیں تو اگر آپ عیدی اس کے بچوں کو دے دیں گے تو وہ آپ کی تواضع کرنے میں بھی اس کو آسانی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک اچھا تحفہ دینے میں طالب صاحب مجھے سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ اگر آپ تحفہ دینے کے مقام پہ ہیں نا تو وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ دوسرے سے کتنی قربت کے مقام پہ ہیں، اس لیے کہ آپ تحفہ اپنی پسند کا نہیں دیتے، جس کو دے رہے ہیں اس کی پسند کا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کلوزلی آبزرو کرتے ہیں کہ اس کو رنگ کون سا پسند ہے، اس کو کھانے کی چیز کون سی پسند ہے، لباس کون سا پسند ہے، گھر میں رکھنے کے لیے کیا چیز پسند آئے گی، یا کتابوں میں اس کا کیا ٹیسٹ ہے. جی بالکل ٹھیک. تو یہ بھی ایک قربت کی نشانی ہے، قربت کا ایک طریقہ ہے، اور یہ بہت اچھا میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ پسندیدہ بات ہی ہوگی انشاءاللہ. اللہ کے حامی کے دے انہوں نے ایک دوسرے سے ملنے جلنے کے لیے، اور ہیلپ بھی ہو جاتی ہے. دیکھیں نا آپ جس طرح بدلتے موسم میں آپ کسی کو دیتے ہیں ایک اچھا جوڑا آپ دے دیتے ہیں تو ہیلپ بھی ہو جاتی ہے. اور یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، یعنی ایک پردے میں آپ نے مدد کر دی تو یہ بہت ہی مناسب بات ہے. اور دیکھیں ہمارے ہاں شادی بیاہ کے موقع پر تحائف دینے میں بھی یہی حکمت موجود تھی. اب ہم نے اس کو نمود و نمائش بنا دیا جس سے خرابی پیدا ہوئی ہے. طالب صاحب کانورسیشن کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.